मेले से पहले मेला लग गया है, जलसे से पहले जलसे शुरू हो गए हैं। हर तरफ रैलियों की बहारें हैं। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में टाइगर्स इन एक्शन हैं और वो इस जलसे को कामयाब कराने के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कप्तान से मोहब्बत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जैसे जैसे 8 सितंबर करीब आ रहा है, जैसे जैसे इस्लामाबाद जलसे का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे टाइगर्स का जुनून भी बढ़ता जा रहा है। टाइगर्स इन एक्शन, टाइगर्स जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब यानी कप्तान को चाहने वाले जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं। कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगा जा रहे हैं, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। और फिर शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, ये वो स्लोगन्स हैं जो कम नहीं हो रहे। एक तरफ हलफ बर्दारियां चल रही हैं मुतादिद शहरों के अंदर, दूसरी जानिब रैलियां निकाली जा रही हैं एक्सक्लूसिवली इन द KPK एंड इन पंजाब लाहौर। तो ये जो रैलियां कराची के अंदर भी, तो ये रैलियां क्या नताइज निकालेंगी? क्या 8 सितंबर वाला जलसा वाकई सिग्निफिकेंट होगा या इसी तरह से गुब्बारे के अंदर से हवा निकल जाएगी? इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। हमारे एक दोस्त हैं साफ़ी ARY के नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने स्टोरी शेयर की है कि नून लीग के जो करता धरता है या वज़रा है उनको पता तक नहीं कि अंदर खाने क्या चल रहा है। खुद नून लीग अपोजिशन से राब्ते करके डील की कोशिश कर रही है। इसको डील कम मुज़ाकरात ज़्यादा कहा जा रहा है। ये स्टोरी क्या है, इस स्टोरी की डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं, उन सख्तियों की नौयत क्या है वो भी शेयर करूंगा। फिर तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक तलत हुसैन साहब के रिमार्क्स हैं जो मैं सुनकर शशदर रह गया। रोटी रोटी बड़ी मजबूती है, रोटी बंदा खा जाती है, पर ऐसे ऐसे बंदे भी खाए होंगे रोटी ने, अल्लाह माफ़ करे। सेनेट से जो 3 साल की कैद का बिल था मंजूर हो गया कि इस्लामाबाद में अगर बगैर इजाज़त जलसा किया गया तो ये हो जाएगा। सेनेट की कमेटी से मंजूर हो गया, कल बिल पेश हुआ था, मंजूर हो गया। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। डॉक्टर उमर आदिल के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया, किसने कराया है उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। नोकिया 3300 या 3310 वाली क्या कहानी है, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़े गौर से सुननी है, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा उमर सुल्तान साहब का जो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनका केस नहीं लगा, उसकी रीजंस क्या हैं? लगाया गया था लेकिन लगा नहीं, उसकी रीजंस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे, डंडे से दबा सकते हैं, डंडे का ही दौर है जी, क्या कर सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लें। ऑल वीडियो के चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फिर मिस फायर वॉल या मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी जो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अंधी हो चुकी है, उसके मामले को बेहतर किया जा सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो के अंदर मौजूद होता है, आप वहाँ जाकर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर लिंक नहीं मिलता, वहाँ मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टाइगर्स इन एक्शन, कप्तान के नौजवान यूथ इन एक्शन। 8 सितंबर करीब आ रहा है, बाकी रह गए 4 दिन और 4 दिनों के अंदर वावेला अपने जोरों के ऊपर है। जगह जगह नारे लग रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं। लाहौर के अंदर हम्माद अजहर साहब, सनम जावेद खान ये लीड कर रहे हैं। कराची के अंदर हलीम आदिल शेख साहब और जैली क़यादत वो लीड कर रही है। KPK के अंदर मुताद्दिद रहनुमा हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब के भी चाहने वाले कुछ लोग हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो लीड कर रहे हैं। और फिर इसी दौरान ये मलाखड़ा भी चल रहा है कि मुराद सईद ने किसको डायरेक्शन दे दी और मुराद सईद क्या करने जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर शानदाना गुलजार साहिबा जो कुछ कह चुकी हैं वो अपनी जगह, लेकिन लोग चुप नहीं हो रहे भाईजान। लोगों की खामोशी जो है वो ख़त्म हो गई है अब तकरीबन, और लोग जो है वो बोलना चाहते हैं। वो कैदी नंबर 804 के हक में बोल रहे हैं, इस हद तक बोल रहे हैं कि मुनीब फारूक जैसे सहाफ़ियों को ये मानना पड़ रहा है कि 9 मई का मामला हुआ था या नहीं होता, और पब्लिक जो है उसको नहीं मान रही है। मुनीब फारूक जैसे बंदे को ये कमेंट करना पड़ रहा है। आपको पता है कि उसकी वजह, उसकी मजबूरी भी क्या हो सकती है, वो हमें भी पता है। तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन मुझे इन डिटेल्स का ज़्यादा करीबी पता है। तो नारे लग रहे हैं जनाब, हर तरफ नारों की बहार है।
اگلی ٹاپ سٹوری کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں نعیم اشرف بٹ, انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے, اور وہ سٹوری یہ ہے کہ نواز شریف کے جو قریبی ترین ساتھی ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. وہ تفصیلات میں کچھ شیئر کرتا ہوں. نواز شریف رانا ثناءاللہ کے ذریعے پیغام رسانی کر رہے ہیں, یہ نعیم اشرف بٹ کی سٹوری ہے. رانا ثناءاللہ محمود جگزئی, فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. وہ جو انکار کیا جا رہا تھا نا کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں, کوئی بات نہیں سن رہا, مذاکرات سے انکار کرنے والے اکثر لیگی رہنما ان معاملات سے لا علم ہے. جیسے خواجہ آصف صاحب مذاکرات سے انکار کرتے ہیں, باقی کرتے ہیں, وہ ان ڈیٹیل سے لا علم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بات چیت سے آگاہ کیا جاتا ہے, اور پیغام رسانی میں رانا ثناءاللہ کی نواز شریف سے ون آن ون متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں. نون لیگ کی 3 اہم شخصیات اپوزیشن سے مذاکرات کو ڈیل کر رہی ہیں. تو جو بار بار انکار کر رہے تھے نا یہ ہماری تو کوئی نہیں. اچھا, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے 2 مہینے تک انتظار کیا تو بہت لیٹ ہو جائیں گے, اس لیے اس کو فل فار میٹر کو سارٹ آؤٹ کریں, ادروائز 2 مہینے بعد نہ یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی نہ حالات ہمارے کنٹرول میں ہوں گے. تو کیا واقعتاً جی کا جانا ٹھہر گیا اور اندازہ ہو گیا ہے, یا پھر یہ صرف وہ کہیں گونگلوں دی مٹیاں لائی جا رہی ہیں, اندر خانے کچھ اور ہی ہو رہا ہے. تو وہ والی کہانی جو بھی ہوگی, ڈیٹیلز ہوں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آگے چلتے ہیں. اگلی جو لیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں. ادریس عباسی صاحب ایک صحافی, ایک رپورٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے جیل عملے کو مزید ہدایات جاری کی گئی ہیں. عمران خان کے وکلاء اور رہنماؤں کے نمبرز بلاک کرنے اور دور رہنے کی ہدایت جاری ہے, اور اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں اور وکلاء کے نئے SOPs بھی آویزہ کر دیے گئے جناب. تو خان صاحب کی سختیوں میں اضافہ ہوا ہے. اب تمام معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ہے, اور باقی جو کیسز چل رہے ہیں توشہ خانہ جو 2 ہے, ان میں سے اگر جان بخشی ہو جاتی ہے, خلاصی ہو جاتی ہے, خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. چانسز بڑے برائٹ ہیں سپٹمبر اور اکتوبر کے اندر. یہ والا جلسہ کتنا امپورٹنٹ رہے گا اس کا فیصلہ وقت کرے گا, اور یہی جلسہ یہ ڈائریکشن طے کرے گا کہ خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آگے چلتے ہیں جناب. سینٹ کی کمیٹی نے ایک انتہائی اہم بل منظور کر لیا ہے. وہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اسلام آباد میں بلا اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال قید کا بل جو ہے وہ سینٹ کمیٹی سے منظور ہو گیا. سینٹ کمیٹی برائے داخلہ نے منگل کو وفاقی دارالحکومت میں پرامن جلسے کے انعقاد پر بل سمیت 4 بلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی, جبکہ ایک بل کو مؤخر کر دیا. سینٹ کمیٹی سے منظور بل کے مطابق اسلام آباد کے موضع, سنگجانی یا کسی بھی ایسے علاقے میں جلسہ جلوس کیا جا سکے گا جہاں حکومت اجازت دے گی. حکومتی اجازت کے بغیر جلسہ جلوس کرنے یا اس میں شامل ہونے والوں کو 3 سال تک جیل میں ڈالا جا سکے گا. تو یہ بل جناب اب منظور ہو گیا, کل پیش کیا گیا تھا, منظور ہو گیا. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر عمر عادل صاحب کو پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, مختلف ٹیلی ویژن شوز کے پر پروگرام بھی کرتے ہیں, موسیقی کو بڑا کلوزلی جانتے ہیں, انٹرٹینمنٹ سیلیبریٹی ہیں. ان کے خلاف FIA سائبر کرائم نے ڈاکٹر عمر عادل کو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا. ایک اور مقدمے میں پہلے بھی ان کی گرفتاری ہوئی تھی. ڈاکٹر عمر عادل کے خلاف ترجمان مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری نے مقدمہ درج کروایا ہے. FIA سائبر کرائم میں ڈاکٹر عمر عادل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. تو یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی تھی. اچھا جی, نوکیا 3300 یا 3310 بڑا ہٹ ہو گیا ایک مرتبہ پھر, اس کو خان صاحب سے جوڑ دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے بڑا سیف کمیونیکیشن کر رہے تھے نوکیا 3300 کے ذریعے, اور وہ وہاں سے ریکٹ چلا رہے تھے اپنا, تو اس لیے وہ پکڑائی میں نہیں آئے. یہ کس نے کہا ہے اس کی ڈیٹیل میں آگے چل کے شیئر کروں گا, لیکن اس ساری سچویشن کے اندر نوکیا 3300 جو ہے نا بڑا ہٹ ہو گیا جی. اس کے علاوہ کل جو دھما چوکڑی ہم دیکھتے رہے, PWD ملازمین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریکارڈ سارا جلایا گیا ہے کیونکہ سوسائٹی یا پھر ادارے کے اندر جو گھپلے تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی, بند کیا گیا ہے, ملازمین کو نقصان پہنچایا گیا. جبکہ کل جو ملازمین کے اوپر باؤزز کے ذریعے مصدقہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق لاٹھی چارج اور تشدد کے ذریعے ان کو روکا گیا ہے, وہ اور زیادہ افسوسناک ہے. تو کرنے کیا جا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہے. اختر مینگل صاحب نے بھی کل استعفیٰ دے دیا اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت سے. اختر مینگل صاحب اس پوائنٹ آف ٹائم پر استعفیٰ دینے والوں میں پہلے, اور وہ باقاعدہ الزامات کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں. اختر مینگل صاحب کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ وہ کس کے پرزے. تو اگر اختر مینگل صاحب اچانک سے چلے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی اینٹ ہوں جو دیوار سے نکل گئی ہے, تو میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا آپ کے سامنے ایک اپنا تجزیہ رکھ چکا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن, گورنمنٹ اور پھر وہ تمام ہرکارے جو سمجھے جاتے ہیں مقتدریہ کے بڑے قریب, وہ سب جو ہے
اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حالات پلٹا کھائیں گے، گورنمنٹ گرانے سے متعلق حالات پلٹا کھائیں گے، حالات اسی طرف جا رہے ہیں، بلوچستان کے حالات بھی خراب ہوئے، حالات پلٹا کھا رہے ہیں۔ یختر مینگل کا جانا جو ہے نا، یہ مجھے اس میں سے کسی اور چیز کی بو آ رہی ہے۔ لوگ تو اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں اس کو سیلیبریشن نہیں سمجھتا۔ مجھے اس کی ریزن یہ نظر آتی ہے کہ یہ تمام ہرکارے انکلوڈنگ دا اپوزیشن ان دا گورنمنٹ، یہ مل کر کسی اور نظام کو باقاعدہ طور پر دعوت دیں گے کہ آئیے اور آپ ہی ٹیک اوور کر لیجئے۔ میرا ماننا یہ ہے، یہ میری انسائٹ ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ تمام ہرکارے جو ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ کچھ وائرل ٹویٹ شامل کرنے سے پہلے میں ذرا عمر سلطان جو عمران خان صاحب کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ شخصیت تھے ان کے کیس کی اوپر بات کر لیتا ہوں۔ عمر سلطان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے عمران خان کے کوارڈینیٹر عمر سلطان کی F10 اسلام آباد سے جبری گمشدگی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عامر فاروق صاحب نے سماعت اگلے ہفتے یعنی اس ہفتے تک ملتوی کی تھی، گزشتہ ہفتے۔ عمر سلطان کی فیملی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اب رجسٹرار آفس نے اس ہفتے کیس لگانے سے انکار کر دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب چھٹی پر ہے، وہ واپس آ کر کیس فکس کریں گے، حالانکہ تحریری آرڈر موجود ہے۔ شاید کیس اس لیے نہیں لگایا جا رہا کہ اس اغوا میں عمر سلطان کے دوست اور فیملی کے پرائیویٹ کیمروں سے CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے جس میں اغوا کاروں کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس میں بہت سارے جو وکلا برادری ہے وہ بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اور یہ مقبول جان صاحب کی گزشتہ روز جو ہے وہ درخواست ڈالی گئی تھی ضمانت کے لیے، لیکن وہ درخواست مسترد کر دی گئی، حالانکہ جوڈیشل ان کا ہوا ہے، ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے۔ میرا خیال میں یہ کیس اب لمبا لٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اتنی جلدی نہیں ہوگا اور ایک 70 سال کے بزرگ کے اندر سے آپ لوگ کیا نکال لیں گے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال یہ انتہائی افسوسناک ہے، ان کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں، جیسے صابر شاکر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ ریحانہ امتیاز ڈار سے ہارے ہوئے فارم 47 کے وزیر دفاع نے اہم ترین انکشاف کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ خان جیل میں دنیا کے بہترین، حساس اور محفوظ ترین کمیونیکیشن کے آلات استعمال کر رہا ہے اور جیل کی کال کوٹڑی سے ایک عالمی نیٹ ورک چلا رہا ہے، اور اس آلے کا نام ہے نوکیا 3300۔ جناب یہ بولتے ہیں کون؟ صابر شاکر صاحب۔ آگے چلتے ہیں جی، عمران ریاض خان صاحب بولتے ہیں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو چاہیے کہ بنگلہ دیش سے وائٹ واش کا غصہ نکالنے کے لیے وزیر داخلہ سے تحریک انصاف پر چڑھائی کروا دے۔ وہ ایک ہی شخصیت کی بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی تقریر اور تصویر دکھانے پر پابندی تھی تو ہم اس کو نہیں مانتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے، اب اگر عمران خان کی تصویر دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے تو بطور صحافی میں اس غیر اعلانیہ سینسرشپ کی حمایت کیسے کروں؟ ویری ویلڈ اینڈ ایپٹ پوائنٹ۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار جناب۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، نواز شریف آپ کے لیڈر کا نام لینا بھی نہیں مناسب سمجھتے۔ عمران خان 1.5 سال سے نواز شریف کی منتیں ترلے کر رہا ہے، یعنی عمران خان جیل سے بیٹھ کر نواز شریف کی منتیں ترلے کر رہا ہے، یعنی عمران خان اور آکسفورڈ والوں کو پٹیشن یہ دائر کر رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہ بننے دیا جائے۔ یار کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو؟ ابھی میں نے آپ کو سٹوری سنا دی اپنے دوست کی ARY کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی مذاکرات ہو جائیں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں اور کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ میں بس اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ بلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔